السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل شاکر محمود امان دیکھ رہے ہیں۔ آج کے ویلاگ میں اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ عمران خان کی صحافیوں کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ ثوابی جلسے کے حوالے سے جو یہ بات کی جا رہی تھی کہ حتمی لائے عمل نہیں دیا گیا، احتجاج اور لانگ مارچ نہیں شروع کیا گیا، تو اس پر عمران خان کے بڑے اہم جو موقف ہے وہ سامنے آیا، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ آج اڈیالہ جیل میں صحافیوں کے ساتھ انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ثوابی جلسہ میں ہم نے اپنا لائحہ عمل دے دیا ہے اور اس بار لوگ واپس گھروں کو نہیں جائیں گے۔ ہمارا احتجاج آئین، جمہوریت اور آزاد عدلیہ کی بحالی اور ہمارے بے گناہ کارکنان اور رہنماؤں کی آزادی تک جاری رہے گا۔ آئندہ چند روز میں مکمل تیاری کے ساتھ مارچ کی تاریخ کا اعلان میں خود کروں گا۔ پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے عہدیداران، ممبران اسمبلی، ناظمین، ٹکٹ ہولڈرز، ورکرز اور سپورٹرز اپنی تیاری مکمل کر لیں۔ حتمی اور فائنل راؤنڈ کا آغاز کرنے کا اعلان جلد کروں گا۔ گراؤنڈ میں موبلائزیشن کے لیے کام شروع کریں۔ عمران خان سے ملاقات کے بعد سلمان اکرم راجہ کی جانب سے بھی ایک ٹویٹ جو ہے وہ سامنے آیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ ثوابی میں نومبر میں ملک گیر احتجاجی تحریک کا اعلان ان کی اہداف کے مطابق تھا اور متعین تاریخ کا اعلان وہ خود کریں گے۔ عمران خان صاحب نے واضح کیا ہے کہ احتجاج کے اجراء کی تاریخ کا اعلان اس سے قبل جو تنظیمی اقدامات ہیں، جو پارٹی کی اندرونی سٹرکچر ہے، اس کو مضبوط کرنے کی بے حد ضروری ہے۔ دوسری جانب ناظرین، عمران خان سمیت جی ایچ کیو حملہ کیس میں نامزد دیگر ملزمان پر 16 نومبر کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ پولیس نے استداد دہشتگردی عدالت راولپنڈی میں جی ایچ کیو حملہ کیس میں مزید شواہد جو ہیں وہ عدالت میں جمع کروائے ہیں۔ پولیس نے مقدمے کے 87 گواہن اور جائے وقوع کا نقشہ بھی عدالت میں پیش کیا ہے اور پولیس کی جانب سے جائے وقوع کے نقشے میں 54 مقامات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ عمران خان سمیت تمام ملزمان کے خلاف جی ایچ کیو کیس کا مقدمہ تھانہ آرے بازار میں درج کیا گیا ہے، جبکہ ملزمان پر توڑ پھوڑ، جلاؤ گھراؤ، ہنگامہ آرائی اور اہم تنصیبات پر حملہ کرنے اور سرکاری املاک پر نقصان پہنچانے کا الزام لگایا گیا ہے۔ دوسری جانب ناظرین، انٹر کی سست روی کی بات کریں تو حامد میر صاحب کی جانب سے ایک درخواست جو ہے وہ آج سے تقریباً 4.5 ماہ پہلے دائر کی گئی تھی اور اس درخواست کو آج تک جو ہے وہ سماعت کے لیے باضابطہ طور پر مقرر نہیں ہو سکی، یعنی اس میں کوئی جو پیش رفت ہے وہ نہیں آ سکی ہے۔ میں اس کا پس منظر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اب یہ درخواست جو ہے وہ 14 نومبر کے لیے سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے 20 اگست کو پہلی سماعت میں نوٹس جاری کیا تھا، 26 اگست کو آخری سماعت کی گئی تھی، جبکہ چیف جسٹس نے حکومتی جواب غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے برہمی کا اظہار کیا تھا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے 3 نومبر کو دوبارہ رپورٹ طلب کی تھی۔ 3 نومبر کو چیف جسٹس کی عدم دستیابی کے بعد سماعت نہیں ہو سکی۔ حامد میر نے 3 ہفتے بعد 3 اکتوبر کو میر نے 3 ہفتے بعد جلد سماعت کے لیے متفرق درخواست دائر کی۔ چیف جسٹس نے درخواست 27 ستمبر کو منظور کرتے ہوئے کیس نومبر کے مہینے میں مقرر کرنے کی ہدایت کی اور اب 14 نومبر کو اس کیس کی سماعت ہوگی۔ ناظرین، تحریک انصاف کے ایم این اے جنید اکبر اور مریم ریاض بٹو نے جو ہے وہ تنقید کی ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر اور خاص طور پر جو ہے وہ علی امین گنڈا پور پر، کہ ان کا جو کردار ہے اس کو مشکوک نظروں سے دیکھا جا رہا ہے۔ جنید اکبر نے نام لیے بغیر جو ہے وہ ایک لطیفہ جو ہے وہ شیئر کیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک جنگل میں ایک بادشاہ ہوتا ہے اور وہ بادشاہ جو ہے جنگل کا بادشاہ، ایک جنگل میں بادشاہ جو ہے وہ بندر کو بنا دیا جاتا ہے اور اس جنگل میں جو شیر ہے وہ بد امنی پھیلاتا ہے، وہ شکار کرتا ہے، وہ لوگوں کو یعنی وہاں کا جو جانور ہیں ان کی چیر پھاڑ کرتا ہے، خرگوش کو مار ڈالتا ہے، پھر اس کے بعد بھیڑ کو مار ڈالتا ہے۔ جنگل میں بد امنی کی یہ خبریں موصول ہونے پر جو جنگل کے تمام جانور ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بندر بادشاہ سلامت، آپ کی بادشاہی میں بد امنی جاری ہے، شیر کو کسی خاطر میں نہیں لا رہا اور آپ اس کا کوئی حل نکالیں اور اپنی رعایا کو تحفظ فراہم کریں۔ یہ سن کر بندر بادشاہ جو ہے درخت پر چڑھتا ہے اور ایک درخت سے دوسرے درخت پر چھلانگیں مارتا ہے۔ جب جانوروں نے بار بار اصرار کیا کہ اب کچھ کیجئے تو شیر نے جنگل میں خون خرابے کا ماحول بنا رکھا ہے، تو اس پر ایک درخت کی شاخ سے دوسری درخت کی شاخ پر جاتے ہوئے بندر یہ کہتا ہے کہ دیکھ نہیں رہے، میں کوشش کر رہا ہوں۔ تو یہ ایک طنزیہ ٹویٹ جو ہے وہ کیا ہے جنید اکبر نے اور وہ عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں علی امین گنڈا پور پر۔ پھر مریم ریاض بٹو کی جانب سے بھی جو ہے وہ ایک طنزیہ ٹویٹ سامنے آیا ہے
उन्होंने लिखा है कि खंभों को अच्छा सबक सिखाया अवाम ने, इनको इनकी औकात बता दी, तुम बस खंबे हो, जो भी तुम कर लो, तुम्हारा -1 फार्मूला अवाम ने कामयाब नहीं होने देना। इंशाल्लाह खंबो बता दो अपने हैंडलर्स को कि अब तुम लोगों को अवाम खंबे ही समझेंगे, तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं ये कौम, और यही तुम्हारी हरकतें रही तो ऐसा तूफान आएगा कि तुम सब खंबे जड़ से उखड़ जाओगे। नाज़रीन, फवाद चौधरी की जानिब से एक बड़ा अहम ट्वीट जो है वो सामने आया है। उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बात करते हुए कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो सबसे बड़ा ओहदा है, इसके पास आईनी मुकदमा सुनने का इख्तियार ही नहीं है, और मोस्ट जूनियर जज जो हैं, जिसने ज़िंदगी में कभी आईनी मुकदमात नहीं सुने, वो आईनी मुकदमा सुनेगा। निज़ाम ये बनाया गया है कि हुकूमत के मुकदमात हुकूमत को अपना बनाया हुआ बेंच सुनेगा। इससे ज़्यादा मज़हक़ खेज़ निज़ाम दुनिया में नहीं। इस तरमीम ने ख़त्म होना है, सुप्रीम कोर्ट के जज खुद हिम्मत करें या फिर आइंदा आने वाली हुकूमत कर देगी। दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने गैर रजिस्टर्ड VPNs को ब्लॉक करना शुरू कर दिया है। इसका एक ट्रायल जो है वो इतवार के रोज़ किया गया था, जिसमें 24 से ज़ायद जो VPN से उनको ब्लॉक करने के लिए 6 घंटे का ट्रायल जो है वो किया गया था। इस हवाले से हमने खबर भी दी थी। इतवार के रोज़ जो है वो हुकूमत की जानिब से अचानक VPN जो है वो बंद किए गए और VPN ने काम करना छोड़ दिया, जिसके बाइस सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना पड़ा, और ख़ास तौर पर जो एक्स की सर्विस थी वो पूरे पाकिस्तान में मुअत्तल रही VPN के ज़रिए। वैसे तो पहले ही मुअत्तल हैं। तो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का जो इस पर मौक़िफ़ आया, उनका ये कहना है कि गैर रजिस्टर्ड VPN को आर्ज़ी तौर पर ब्लॉक किया जा रहा है। सार्फिन VPN इस्तेमाल करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं, यानी हुकूमत के पास पहले जाकर रजिस्टर्ड करवाएं, और जिनके VPN रजिस्टर्ड होंगे उनको ही इजाज़त दी जाएगी। पाकिस्तान में गैर रजिस्टर्ड VPN सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है, ये कहना है PTA का, और उनका ये कहना है कि VPN निजी मालूमात या गैर कानूनी मवाद तक रसाई हासिल कर सकते हैं। अथॉरिटी का काम सार्फिन के डाटा की हिफाजत करना और गैर कानूनी मवाद तक रसाई को रोकना है। अथॉरिटी VPN रजिस्ट्रेशन और वाइट लिस्टिंग के अमल को तेज करना चाहती है। चीन, रूस, ईरान, तुर्की और दीगर ममालिक ने गैर रजिस्टर्ड VPN को ब्लॉक कर दिया है, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और सऊदी अरब भी गैर रजिस्टर्ड VPN को ब्लॉक करने का अमल शुरू कर चुका है। चंद ही ममालिक में VPN को सिर्फ कारोबारी इस्तेमाल के लिए इजाज़त देते हैं, और पाकिस्तान में भी कारोबारी इस्तेमाल के लिए VPN पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। तो इस हवाले से हमने ये खबर दी थी कि हुकूमत जो है वो VPN को ब्लॉक करना चाह रही है, और अब जो है ज़्यादातर लोग जो हैं वो पेड VPN की तरफ जा रहे हैं, यानी जो फ्री VPN है वो बंद हो रहे हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, आज कौमी असम्बली की कायमा असम्बली जो कमेटी बराए दाखिला है, उसमें बड़ी अहम इजलास हुआ, जिसमें IG पंजाब पर जो है वो शदीद बरहमी का इजहार किया गया, सरजनिश की गई, और इस दौरान जो है वो तल्ख जुर्मों का तबादला भी हुआ है। कौमी असम्बली के कायमा कमेटी के इजलास चेयरमैन राजा खुर्रम नवाज की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में हुआ। कमेटी ने इस्लामाबाद पुलिस की कारकर्दगी का डाटा तलब किया, और IG इस्लामाबाद ने अपनी जो रिपोर्ट है वो पेश की। तो रुकन जो है वो उसके कादर पटेल, उन्होंने पूछा कि सजा दिलवाने के आदाद व शुमार क्या हैं। चेयरमैन कमेटी ने IG इस्लामाबाद से इस्तफसार किया कि डाकुओं को 2-4 माह से ज़्यादा सजा नहीं मिल रही। IG इस्लामाबाद ने बताया कि पुलिस वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में होने वाली यलगार और हमलों को रोकने में लगी रही है, यानी जो बदअमनी हो रही है उसके हवाले से उनका ये कहना था कि हम तो तरीके इंसाफ के जो कारकुन हैं, जो यलगार करते हैं, जो वो हमला करते हैं, जो डी चौक पर एहतजाज करते हैं, हम तो उनको रोकने में लगे रहते हैं, तो हम कैसे डाकुओं को रोकें और बदअमनी को रोकें। जिस पर चेयरमैन कमेटी की जानिब से यलगार का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से जो है वो रोका गया, और IG पंजाब इस बात पर गुस्से में आ गए और कहा कि क्या मैं सवालों का जवाब न दूं। जिस पर चेयरमैन कमेटी बोले कि यूनिफॉर्म ना पहना होता तो इजलास से उठाकर बाहर भेज देते, लेकिन वर्दी पर लगे झंडे की इज्जत की परवाह है, लड़ाई क्यों कर रहे हैं? इस वक्त थानों में जाने से लोगों को डर लगता है। IG इस्लामाबाद बोले कि क्या इस बयान को ऑब्जर्वेशन समझा जाए? तो चेयरमैन कमेटी ने ये जवाब दिया, बिल्कुल जी, ऑब्जर्वेशन समझा जाए, ये रवैया शर्मनाक है। सच ये है कि इस्लामाबाद में जराइम के कई वाक़यात की FIR तक नहीं होती। यानी जो IG पंजाब साहब हैं, वो आगे से जो है वो गुस्से का इजहार कर रहे थे कि आप मेरी सरजनिश क्यों कर रहे हैं, या बासपरस जो है वो क्यों की जा रही है। ज़ाहिर सी बात है, जब आपको हल्ला शेरी, जब आपको शय मिली हो,
تو پھر آپ کے سامنے جو ہے وہ منتخب نمائندے جو ہیں وہ کیا کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ ناظرین، جسٹس شاہد کریم نے آج بڑے سخت ریمارکس دیے ہیں اسموک کے حوالے سے۔ یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ لاہور میں اسموک جو ہے وہ زہر قاتل بن چکی ہے، اور جتنی اسموک کے بارے میں بات کی جائے وہ کم ہے۔ ایک ریسرچ بھی سامنے آ چکی ہے کہ اسموک جو ہے لاہور میں اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ ہر سال لاہور کا شہری جو ہے وہ اس کی عمر اوسطاً 7 سال کم ہو رہی ہے، یعنی اتنا اس کا افیکٹ ہو رہا ہے ہر شخص کے اوپر، بچہ بڑا بزرگ، ہر کوئی جو ہے وہ اس سے شدید متاثر ہو رہا ہے۔ اور جسٹس شاہد کریم نے آج سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو یہاں ہونا چاہیے تھا، چیف سیکرٹری پنجاب جو ہیں وہ کہاں ہیں، جس پر سرکاری وکیل نے بتایا کہ جی وہ جنیوا میں کانفرنس ہے وہاں پر گئے ہوئے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ایکٹنگ چیف سیکرٹری کہاں پر ہیں، صوبہ کیسے چل رہا ہے، سکول بند ہیں، کنسٹرکشن کیوں نہیں بند ہو رہی۔ تو عدالت کی جانب سے سخت برہمی کا اظہار کیا گیا، پوچھا گیا حکومت کہاں ہے، بتایا گیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ سوئٹزرلینڈ میں ہیں، سینئر وزیر برائے تحفظ ماحولیات ان کے ساتھ ہیں، ترجمان پنجاب حکومت عظمیٰ بخاری بھی ساتھ ہیں، چیف سیکرٹری بھی جنیوا گیا ہوا ہے۔ تو حساب لگا لیں کہ پوری پنجاب حکومت ہی جو ہے وہ جنیوا پہنچ گئی ہے، وہاں پر جا کر انہوں نے کانفرنس اٹینڈ کرنی ہے۔ اور پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے اس وقت، سموگ جو ہے اس نے جینا محال کر رکھا ہے۔ آخر میں ناظرین، ہم امریکہ کے الیکشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ابھی تک جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ 7 سوئنگ ریاستوں میں فیصلہ کن برتری حاصل کر چکے ہیں۔ ٹوٹل جو ہے وہ 538 الیکٹورل ووٹوں میں سے ٹرمپ کو 312، جبکہ کملا ہیرس جو ہے وہ 226 الیکٹورل ووٹ حاصل کر سکی ہیں۔ سینٹ میں جو پوزیشن ہے وہ ریپبلکن کی 53 ہے، ڈیموکریٹ جو ہیں وہ 46 نشستیں حاصل کر چکے ہیں، اور ایک نشست کے نتائج جو ہیں وہ ابھی آنا باقی ہیں۔ ایوان نمائندگان کی پوزیشن کی بات کی جائے تو 441 کا مجموعی ایوان ہے، اور 435 اراکین کو ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہے، جبکہ 6 نان ووٹنگ جو ہیں وہ اراکین ہیں۔ ریزلٹس اس وقت یہ ہیں کہ ریپبلکن جو ہیں وہ 214 ہیں، اور ڈیموکریٹ جو ہیں وہ 203 ہے۔ جیت کے لیے 218 ووٹ لازمی چاہیے ہوتے ہیں، اور ریپبلکن کو جیت کے لیے 4 نشستیں درکار ہیں، ڈیموکریٹس کو 15 نشستیں درکار ہیں۔ ناظرین، یہاں پر سب سے اہم یہ ہے کہ ریپبلکن کو 1988 کے بعد یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ سیٹیں جیتنے میں کامیاب ہوئی ہے، اور بالکل جو ڈونلڈ ٹرمپ کا بیانیہ تھا وہ اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ تھا، اور اس بیانیے کو جیت ملی ہے، اور اسی لیے جو ہے ریپبلکن جو ہے وہ 1988 کے بعد اب تک کی جو جتنی بھی تاریخ گزری ہے اس میں سب سے زیادہ ووٹ جو ہیں وہ ریپبلکن نے اس مرتبہ حاصل کیے ہیں۔ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔